میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا قصہ جس کا عنوان قبر کی پہلی رات ہے، آپ تنہائی میں بیٹھ کر مجھے ضرور سنیں آخر تک۔ قبر کی پہلی رات، کہاں سلیمہ، کہاں سکندر، کہاں ہے یہ سب کے سب؟ تھے خاک کے پتلے بگاڑ ڈالے بنا بنا کر، مسافرانے راہ عدم کو یہ کیسی نیند آ گئی الہی، کہ جب کہ سوئے نہ پھر سے چونکے تھکے ہم ان کو جگا جگا کر۔ میں وہ رات ہوں جو ہر ایک کو پیش آتی ہوں، اور عن قریب تم سب کو پیش آ کر رہوں گی، اور میں نے تم کو اپنے آنے کی اطلاع سے باخبر کر دیا ہے۔ میں خاک کے نیچے سخت اندھیری رات ہوں، پھر میرے اندر آ کر یوں نہ کہنا مجھے معلوم نہ تھا، ہائے میں بھول گیا، ہائے میری توبہ۔ یاد رکھو، پھر اس چیخنے چلانے اور رونے دھونے سے کچھ کام نہ چلے گا، بلکہ تجھے سخت عذاب اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر روشنی چاہتا ہے تو چراغ لے کر آنا، اور یاد رکھ وہ چراغ جلتا ہے 5 وقتہ نماز ادا کرنے سے، تہجد کی نماز ادا کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت عطا کرنے سے، اعمال صالحہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پوری فرما برداری اور اپنے نفس کی مخالفت کرنے سے، کہ زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر، اونچے اونچے یا تو بنوائے محل، روشنی قبر کا سامان مان کر کام جو کرنے ہیں کر لے آج کل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے، تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر سے یہ آواز آتی ہے کہ اے شخص تو کتنا غافل اور بے فکر تھا کہ تو میرے سینے کی ساری عمر بڑی بے دردی سے رونتا رہا، حالانکہ تو جانتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں، اور میرے اندر کیڑوں کی پناہ گاہ ہے، میں رنج و تکلیف کی جگہ ہوں، میں وہ ہیبت ناک جگہ اور مقام ہوں کہ جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن افسوس کہ تو نے کبھی نہ سوچا۔ اور یاد رکھو، قبر کہتی ہے کہ میں ان مرنے والوں کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور آدمی کے جوڑ جدا کر دیتی ہوں۔ ہم بھول گئے اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے، ہم اپنی اصل کو، آخری منزل کو بھول گئے، ہم اپنے خالق و مالک کو بھول گئے، ہم اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بھول گئے، ہم اپنی موت قبر کو بھول گئے، ہم اپنے اوپر پریشانیوں کے آنے والے وقت کو بھول گئے، ہم قبر میں منکر نکیر کے سوالات اور وہاں کے بے لمبی اور قبر کی تنگی و تاریکی کو بھول گئے، ہم پل صراط پر سے گزرنے کو بھول گئے، ہم دوزخ کے عذاب کا خوف و خطرہ بھول گئے، ہم اپنے خدا تعالیٰ کی حضوری میں کھڑا ہونے اور اپنی پیشی کو بھول گئے، ہم آخرت اور وہاں کے حساب و کتاب کو بھول گئے۔ حد یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا اور دنیا کے مال و خیال اور کاروبار کے علاوہ وہ سبھی کچھ بھول گئے، ہم دنیا کی اور مال جمع کرنے کی دلدل میں پھنس گئے، اور دنیا ہماری طبیعت اور رگ رگ میں رچ بس گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ہماری آباد اور ہماری آخرت برباد۔ اس لیے ہم کو اب آبادی سے ویرانے اور اجڑے ہوئے میں جانا پسند نہیں۔ ہم اور موت سے ہم کو نفرت ہے، اس لیے کہ وہاں جانے کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ یاد رکھو، موت اور قبر سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی کرنے والا، کیونکہ اللہ سے ملنا اسے پسند نہیں ہوتا۔ نصیحت انجام: اے وہ شخص جو رنگ رنگینیوں اور عیش و عشرت میں پڑا ہو، خدا کی یاد اور اپنے آخری انجام سے غافل ہے، کبھی اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار اور دوست یار کی موت کا نقشہ یاد کر کے سوچ وہ کس طرح مرے، اور پھر کس طرح ان کے جنازے کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے دبا دیا گیا، جو کل بڑی شان و شوکت اور بن سون کر کوٹھیوں اور محل چوباروں میں رہا کرتے تھے، ہائے تم نے ان پر کچھ بھی ترس نہ کھایا، اور تم کو ذرا رحم نہ آیا، جو کل تمہارے اوپر جان دیتے تھے اور جی جان ہوتے تھے،
تم نے ان پر اپنے ہاتھوں مٹی ڈال دی، اب مٹی نے ان کی شکل صورت کا کیا حال کر دیا ہوگا، ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے اور الگ کر دیا ہوگا۔ کس طرح سے وہ اپنے بیوی بچوں کو یتیم، اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا مال، ان کے طرح طرح کے کپڑے اور ان کا سب سامان یہیں پڑا اور دھرا رہ گیا ہے، ان کے ساتھ کچھ نہ گیا اور نہ ہی ان کے وارثوں نے ان کے پاس چھوڑا۔ مرتے ہی ان کے سب کپڑے اتار لیے گئے، ان کی گھڑی اور ان کی انگوٹھی تک اتار لی گئی، ان کے سب خزانوں پر قبضہ کر لیا، ان کو بالکل برہنہ اور ننگا کر کے کفن میں لپیٹ کر دور ویران جنگل میں لے جا کر سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دیا، اور آج تک پھر ان کی کسی نے خبر تک نہ لی کہ کون تھا اور کیا ہوا، یہ ہمارا اس کے ساتھ کیا واسطہ تھا۔ یاد رکھو، بھولے ہوئے اور غفلت بھرے یہی حشر ایک دن عن قریب یا دیر سے تیرا بھی ہونے والا ہے۔ سب خاک میں مل جائے گا، تیری قبر پر پھر کوئی نہ آئے گا، زمین میں دبا پڑا ہوگا پھر نہ اٹھ سکے گا، تیری قبر پر گھاس اور جھاڑ ہوگے اور تجھ پر جانور چلتے پھریں گے، کیسے کیسے خبیث لوگ تیری قبر سے ہو گزریں گے، بعض پیدل ہوگے اور بعض